اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی ماں کا نام برہ اور آپ کے باپ کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا۔ سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا۔ خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا۔ کنانہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ خود یہ گرفتار ہوئی۔ پہلے دونوں خامندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو صحابی رسول دہیہ کلبی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے۔ تو انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہیں۔ دہیہ کلبی ان سے عام عورتوں جیسا برتاؤ کریں گے جو ان کے عزت و احترام کے خلاف ہے۔ ان کا باپ اور شوہر قوم کے سردار تھے، لہذا انہیں دہیہ کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا۔ دہیہ کو صفیہ رضی اللہ عنہا کی بجائے ایک اور لونڈی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کر لیا۔ خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقام پر اترے۔ وہاں پہنچ کر شب عروسی ادا فرمائی، یہی ولیمہ کیا۔ ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ چنانچہ کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا اور کوئی ستو اور گھی لے آیا۔ جب یہ چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئیں تو سب نے مل کر کھا لیا۔ اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی ازواج میں شامل ہو چکی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا، اس لیے کہ میرا باپ، خاوند اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا۔ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے۔ مجھے اونگ آ رہی تھی، آپ بار بار مجھے جگاتے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض حضرات کے نزدیک سن وفات 52 ہجری ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال تبکتا تھا۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا، چنانچہ دوسرے شہروں سے بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ آپ نہایت عاقلہ، فاضلہ اور حلیم تھی۔ ان میں تحمل اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا،
सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा में यहूदियत का असर आज तक बाकी है और वो यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन को अच्छा समझती हैं और यहूदियों के साथ सिला रहमी करती हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तहकीक के लिए एक शख्स को भेजा तो सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, जब से अल्लाह ताला ने हमें जुमे का रोज अता फरमाया है उस वक्त से मैं यौम सब्त को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अलबत्ता यहूदियों के साथ सिला रहमी करती हूं क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। इसके बाद आपने लौंडी को बुलाकर पूछा, तूने मेरी शिकायत किसके उकसाने पर की? उसने कहा, शैतान के उकसाने पर। सैयदा खामोश हो गई, फिर बोली, जाओ तुम आजाद हो। सैयदा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत मोहब्बत थी, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई तो सैयदा ने निहायत हसरत से कहा, काश आपकी बीमारी मुझे लग जाती। ये कहना था कि अज़वाज मुतहरात ने सैयदा की तरफ देखना शुरू किया। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम सफिया सच कह रही है। मतलब ये था कि इनके जज्बात वाकई यही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सैयदा से बहुत मोहब्बत थी, हर मौके पर उनकी दिलजोई फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई किस तरह फरमाते थे, एक वाक़े से साफ वाज़ेह है। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ ले गए। देखा कि वो रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, सफिया रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा, आयशा और हफ्सा मुझे छेड़ती हैं, कहती हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में ज्यादा मुकर्रम और मुहतरम हैं। हम तमाम अज़वाज मुतहरात से अफजल हैं क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार भी हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने क्यों ना कह दिया कि तुम मुझसे कैसे बेहतर हो सकती हो? मेरे बाप हारून अलैहिस्सलाम हैं और मूसा अलैहिस्सलाम मेरे चचा हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे। सन 35 हिजरी में फसादियों ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को घेर लिया। उन दिनों में सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत मदद की। जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में जरूरत की चीजें भी रोक दी गईं, हत्ता कि पानी तक अंदर न जाने दिया गया, तो सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने खच्चर पर सवार होकर उनके मकान की तरफ चल दी। आपका गुलाम किनाना भी साथ था। मालिक उश्तर फसादियों का एक सरदार रास्ते में मौजूद था। उसने आपके खच्चर के मुंह पर मारना शुरू किया। सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रुक जाओ, मुझे वापस जाने दो, खच्चर को छोड़ दो। फिर घर वापस आईं और सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इस खिदमत के लिए मामूर किया। वो उनके हाथ से सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास किसी न किसी तरह खाना और पानी पहुंचाते थे। आप बहुत सलीका शियार थी, खाना निहायत उम्दा पकाती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा करती। अल्लाह ताला की उन पर हजार रहमतें हों। आमीन।